مفتی صاحب آپ کی سمجھائیں گے ان دونوں سوالات کے حوالے سے خواتین کا بغیر محرم کے حج اور عمرے پہ جانا اور پھر حج یا عمرے پہ جانے سے قبل معافی تلافی کرنا یا ملاقات کرنا رشتہ داروں سے؟ لیکن بغیر محرم کے جہاں تک جانے کی بات ہے تو واقعی جو خاتون اس حد تک نہ پہنچی ہو کہ جسے غیر مستحاض کہتے ہیں، سن ایاز کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچ گئی تو اجازت ہے، لیکن اس سے نیچے نیچے جو بھی خاتون ہیں بغیر محرم کے وہ حج پہ نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر اس نے حج ادا کر لیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو اگر اس پر حج فرض تھا تو حج ادا ہو جائے گا، حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اس نے کام کیا یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ مستقل گناہ ہے۔ حج ایک مستقل عبادت ہے، حج الگ ہے اور یہ گناہ الگ ہے۔ اور بیسیکلی جو اصل میں جو بغیر محرم کے حج کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے بغیر محرم کے سفر کرنے کا۔ اچھا، تو اصل میں چونکہ سفر کرنا ناجائز ہے بغیر محرم کے خاتون کے لیے شرعی سفر، تو اسی وجہ سے یہ حج بھی چونکہ وہ دور دراز کا سفر کر کے جاتی ہیں، اسی لیے اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، لیکن اس کا یہ فعل ناجائز ہوگا۔ حج اگر کسی نے کر لیا تو حج بہرحال ادا ہو جائے گا، شرعی طور پر اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، اور باقی جہاں تک حج کے وجوب کے بارے میں جو فقہا نے فرمایا ہے، اس کے اندر فقہا کا اختلاف ہے محرم کے حوالے سے۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ شرط وجوب ہے کہ محرم کا بھی اس کے پاس زاد راہ ہو، اور بعض کے نزدیک جو ہے محرم کا زاد راہ پاس ہونا، محرم کی استطاعت ہونا عورت کے لیے یہ شرط وجوب نہیں ہے، بلکہ یہ شرط ادائے وجوب ہے، نفس وجوب کی شرط نہیں ہے، ادا کی شرط ہے۔ تو اور مفتبی قول یہی ہے کہ یہ شرط ادا ہے، ادائے وجوب کی شرط ہے، نفس وجوب کی شرط نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا حج جو ہے وہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اور اگر کسی خاتون کے پاس محرم کے اخراجات نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ حج نہیں کر رہی، ادا کرنا واجب نہیں ہو رہا، اس پر نفس وجوب ثابت ہو چکا ہے لیکن ادا کرنا واجب نہیں ہو رہا، اب اس کی موت کا وقت آ گیا اور ابھی تک اس کے پاس محرم کے اخراجات نہیں ہو سکے یا محرم میسر نہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے اب حکم یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے گی حج بدل کی، اور اس کے بعد حج بدل کروایا جائے گا، اس پر یہ وصیت کرنا لازم ہے۔ اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو معافی بالکل مانگنی چاہیے اور یہ اچھی بات ہے، اور یہ ہمارے ہاں رائج بھی ہے، رسم بھی ہے۔ تو یہ رسم تو بالکل بہت اچھی رسم ہے، اس رسم کی ہم مذمت نہیں کرتے، رسم کو تو ہم اپریشیٹ ہی کرتے ہیں کہ یہ اچھی رسم ہے۔ رسموں سے شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا، بس رسموں کے اندر مقصود شرع کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ رسم شریعت کے مقصود اور منشا کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی رسم شریعت کے مقصود یا منشا کے خلاف ہو، احکام شریعہ کے خلاف ہو، تو وہ رسم باطل ہوتی ہے، اس رسم کو ہم رد کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی رسم اگر شریعت کے مقصود اور منشا کے خلاف نہ ہو تو اس رسم کی تو ویسی اجازت ہوتی ہے، اور یہ رسم تو ویسے ہی اچھی رسم ہے، مقصود اور منشا کے مطابق ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں دل صاف کرنے چاہیے، معافی تلافی کرنی چاہیے، عام حالات میں بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عام حالات میں نہیں کر رہا، حج کے موقع پہ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، معافی تلافی کر کے ہی جائے۔ لیکن یہ بات اوپری طور پہ صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، اگر یہ بات پیش نظر ہے کہ رسم تو ہو لیکن رسم کی روح بھی برقرار رہنی چاہیے، اس کی روح جو ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اسے فوت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے اوپرالو ہی ایسے معافی کا لفظ کہہ دیا اور انہوں نے بھی اوپری طریقے سے معاف بھی کر دیا، دل سے دل صاف نہیں ہوئے دونوں کے، دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور جب کوئی معافی مانگے تو جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ معاف کر دے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آئے کہ لوگ اس معاملے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، قساوت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ حج پہ جا رہا ہے، اب وہ معافی مانگنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی جو بھی کیا تھا اس نے، وہ معافی مانگنے چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے یا آ گئی ہے، آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، پھر بھی آپ جو ہے وہ ایسے اکڑ کر بیٹھے ہیں، معاف نہیں کر رہے اور بات نہیں کر رہے کہ نہیں میں معاف نہیں کر رہا۔ کیوں بھائی؟ پوچھا جاتا ہے تاکہ اس کا حج نہ ہو۔ تو آپ کے اس طرح معاف نہ کرنے سے اس کا حج جو ہے وہ رک نہیں جائے گا، اس کا حج تو ہو جائے گا۔ تو اچھی بات تھی، آپ سے معافی مانگنے آ گیا، آپ اس کو سچے دل سے معاف کر دیں، صدقے دل سے معاف کر دیں تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ خود قرآن میں بھی ہے نا کہ لوگوں سے درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم بھی جب لوگ معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے۔